دوسری خدمت اس تعلق سے جو صحابہ اکرام نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو کئی کتاب وحی تھے، یعنی کہ اسکرائبز تھے، کاتب وحی کئی سارے تھے صحابہ اکرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی وہ لکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھو گے الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے بعض ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 43 کا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ 43 کتاب وحی موجود تھے، وحی کو لکھنے والے ایسے صحابہ موجود تھے۔ امام ابن ابی داؤد جو ایک امام ابو داؤد کے بیٹے ابن ابی داؤد، ان کی کتاب المصاحف میں بھی انہوں نے 43 کا نمبر پریفر کیا ہے، لیکن بعض 65 بھی بولتے ہیں۔ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی ایسے کئی سارے جو صحابہ جو وحی لکھا کرتے تھے ان کی پوری لسٹ دی ہے موجود۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے تو صحابہ اکرام سے ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک متواتر طور پر قرآن جو ہم تک پہنچا، متواتر طور پر، یعنی سندوں میں ہر زمانے اور دور میں اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں کے رہے کہ ان کا کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن۔ تو ایسے قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے؟ متواتر سندوں سے پہنچا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سند ہے، جیسے آپ ایک مثال دیکھ رہے ہیں سند کی، یہ حفظ کی سند، تو جیسے یہ قراءت کی جو مختلف قراءتیں ہیں ان کی سندیں ہیں، سب کی متواتر سندیں، اس کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ تھا پہلا زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خدمت صحابہ کرام نے کی۔ اب دوسرے زمانے میں آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں نے لڑی تھی، اس کے اندر کہیں کفار شہید ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بہت سارے لوگ اگر شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ خود حفظ کیے ہوئے لوگ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کی کتاب کیسے محفوظ ہوگی، کیسے ہم اس اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ذریعے اختیار کرنے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو صحابہ کو فکر ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے وہی فکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ ہمیں قرآن کو لکھنا چاہیے، قرآن کو جمع کر لینا چاہیے، قرآن جو لکھا ہوا ہے اسے ایک مصحف میں جمع کر کے دینا چاہیے۔ تو یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کے کو بھی کھول دیا اس تعلق سے۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیوں؟ تو اس بارے میں امام بغوی شرح سنہ میں بتاتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو الارض الافینہ کہ الارض الافینہ جو آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا 2 بار، اس وقت پر زید بن ثابت وہاں موجود تھے اور سن رہے تھے، یہ بات انہوں نے وہاں ذکر کی۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے اور ایک بڑے صلاحیت مند صحابی بھی تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں چنا، کیوں؟ ان کو چننے میں ایک اور مقصد تھا کہ جب آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے جبریل علیہ السلام کے سامنے، مطلب کہ وہ ساری آیتیں جو منسوخ، جن کی تلاوت منسوخ ہوئی تھی، وہ آیتیں بھی یہاں پر الارض الافینہ میں نہیں موجود تھی، تو وہ بھی ایک فائدہ تھا، اور اسی وجہ سے زید بن ثابت کو چنا گیا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فتتبعت القرآن اجمعه من القصب واللحاف وصدور الرجال۔ اب اس بارے میں بعض لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں قرآن کو ڈھونڈنے لگا جو الگ الگ چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، جو پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، جو پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، اور انسانوں کے سینوں میں جو تھا، لوگوں کے سینوں میں جو تھا۔ تو اس بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا تو یہ کیسا محفوظ تھا؟ ایسا ایک سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ قرآن حفظ کرنے کی عادت صحابہ اکرام کے زمانے سے تھی۔ تواتر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے کیا معاملہ ہے، یہ چیز کوئی اور مذہب نہیں کلیم کر سکتا کہ ان کی کتاب کو لوگوں نے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ کہاں ہے پروف؟ ہمارے پروف یہاں ہے، لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو قرآن بنیادی طور پر جو تواتر کے ساتھ آیا، جو سینوں میں موجود ہے، جو حفظ کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ میں لکھا بھی جاتا تھا، جیسے کئی سارے کاتب وحی تھے۔ تو یہاں پر اس چیز سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب مختلف علماء کرام نے دیا ہے، مختلف روایتوں سے دیا گیا ہے۔ خاص طور سے ابن ابی داؤد نے جو اپنی کتاب المصاحف میں الگ الگ سندوں سے جمع کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت سے کہا تھا کہ ہر آیت آپ کو دو گواہیوں کے ساتھ میں لکھی ہوئی طور پر کسی کے ساتھ میں لے، اور کسی نے لکھا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے۔ اس چیز کو جمع کیا گیا اس کتاب میں، اور لکھ کر کے انہوں نے بتایا کہ پہلی شرط یہ تھی
کہ ساری کی ساری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جو ساری کی ساری آیتیں جو آئے وہ لکھنے والے حالانکہ خود بھی حافظ تھے، ایسے ہی لکھ سکتے تھے، قرآن کو لکھ کر دے سکتے تھے، خود بھی حافظ تھے، لیکن ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی کہ دو گواہ ہونے چاہیے، جو لکھا ہوا ہو ان کے پاس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا ہو، یعنی کہ جو کاتب ہے جو لکھ کے لا لے کہ میں نے لکھا، تو ایسا ہونا چاہیے، گواہی دینا ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں نے سن کر کے لکھا ہے ڈائریکٹلی. ایسا نہیں کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا لا کے لکھا ہے، ایسا نہیں، یعنی ڈائریکٹلی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لکھا ہے، اور یہ چیز کہ دو گواہ موجود ہو. اب وہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث سے اس میں آتا ہے کہ ایک معاملہ کیا ہوا کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ احزاب کی ایک آیت، یہ جو تینوں آیتیں ہیں، یہ تین آیتیں، ان کے لیے دو گواہ ایسے نہیں مل رہے تھے جن کے پاس لکھا ہوا ہو آ کے گواہی دے سکے، ایسے یہ تین آیتوں کے تعلق سے نہیں مل رہا. لیکن یہ تین آیتوں کا ایک بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہوا کہ یہ تین آیتیں صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی، گواہی دے رہے ایک، لیکن جو دو کا قاعدہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. لیکن آپ دیکھیے اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ شہادت خزیمہ تو دلو شہادت رجلین، کہ خزیمہ کی شہادت گواہی دو آدمی کی گواہی کے برابر ہے، دو آدمی کی گواہی کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا، کون سوچ سکتا تھا کہ آگے ایسا ہونے والا ہے. تو ایک صحابی ایسے نکلے انہی کے پاس نہیں موجود، اور وہ ایسے صحابی نکلے جن کے بارے میں ایسی حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ ایک ایسے صحابی ہے کہ ان کی گواہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہے. تو وہ بھی آیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے شان سے قبول ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہوئی، صحابہ نے بدعت کی، یہ بدعت کرنے والے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو بدعت کرنی ہے، تو جو چیز بدعت نہیں ہے اس کو بدعت کہہ کر کے وہ اپنی بدعت کے لیے جواز کی دلیل بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کہا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرنے کہے وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے، وہ کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے. نمبر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب آخری وقت تک بھی کچھ ٹائم پہلے تک بھی نازل ہو رہا تھا، اور جب آیتیں نازل ہوئی تو آرڈر میں نہیں نازل ہوئی کہ پہلی آیت پہلے پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت، پہلی سورہ پہلے پھر دوسری سورہ، مختلف صورتیں حالات کے اعتبار سے نازل ہوا کرتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت کہاں پر جائے گی، کس سورہ کا حصہ، یہ سورہ کون سی سورہ کے بعد ہے، پوری ترتیب قرآن کی وہی کے تحت آئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن نازل ہو رہا تھا. تیسری بات، صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے، صحابہ کا اتفاق خود ایک دلیل ہے، قرآن و سنت جیسے دلیل ہے، صحابہ کا اتفاق خود ایک دلیل ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور چوتھی چیز سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود قرآن لکھنا یہ تو ذریعہ ہے، یہ خود فی نفسی ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. اور ذریعے میں الگ الگ ذریعے ہوتے ہیں، کوئی ٹائپ کرتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی ریکارڈنگ کرتا ہے، آج کل سافٹ ویئرز میں ایپس میں پہنچ رہے ہیں، تو الگ الگ ذریعے. ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ قرآن جو اس زمانے میں جتنا نازل ہوا تھا، مختلف احادیث میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث دیکھ رہے ہیں کہ جتنا نازل ہوا تھا اتنا لکھا جاتا تھا مصحف کی شکل میں، اس زمانے میں اتنا موجود تھا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے کہ سلمہ بن اقوا وہ کہتے ہیں کہ میں اس ستون کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، التی عند المصحف، جو مصحف کے پاس تھا، جو مصحف کے پاس تھا، مطلب مصحف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. ہم مکمل مصحف جمع کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں، عثمان رضی اللہ عنہ، تو یہ دیکھ رہے ہیں. اور سفر کرتے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان یسافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قرآن کے ساتھ الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی طرف سفر نہ کرو. مطلب قرآن کے ساتھ یہ اس زمانے میں بھی قرآن تھا، باب بھی امام ابو داؤد نے یہی قائم کیا فی المصحف. تو یعنی جتنا مصحف اس وقت تک نازل ہوا تھا اس بارے میں. اب اس سے پہلے کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خدمت کی گئی اس کی طرف آگے بڑھے، اگلا موضوع ہے 7 احرف کے تعلق سے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن واضح حدیث سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ یہ قرآن 7 احرف میں نازل ہوا، 7 لہجوں میں نازل ہوا قرآن 7. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو اس میں سے جو آسان ہو پڑھو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 جو لہجوں میں نازل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی تھی کہ عرب کے الگ الگ جو لہجے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں الگ الگ زبان کے الگ الگ لہجے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں رد و بدل ہوتا ہے، بولنے کا انداز چینج ہوتا ہے. عربوں کے بھی مختلف لہجے تھے. میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف قرآن نازل ہوا،
یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی سب سے بڑی خدمت کی کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. تو ان کے لیے اللہ نے آسانی رکھی تھی کہ 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا تاکہ وہ جس لہجے میں ہو اس لہجے میں پڑھ کے سمجھ سکے، پیغام حاصل کر سکے، یاد کر سکے. اور جو چیلنج تھا کہ ایک سورہ لے آؤ، مطلب 7 لہجوں میں سے تم اپنے لہجے میں لے کر آؤ، ایک سورہ لے آؤ قرآن جیسی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج تھا. اب یہ 7 جو احرف ہے اس کے اندر جو الفاظ میں بعض اوقات کچھ چیزوں میں تبدیلی بھی تھی، جیسے قرآن بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے، تو یہ چیز بھی، یہ فائدہ بھی ان 7 لہجوں میں تھا موجود. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ اس فوٹو سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 7 اللہ کی طرف سے آئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک اللہ کی طرف سے آیا تھا اور لوگوں نے 7 بنا دیا. مطلب یہ 7 کے 7 لہجے آئے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے. ایسا نہیں کہ ایک آگے لوگوں نے اس کو 7 بنا دیا. جو اعتراض اٹھانے والے اعتراض اٹھاتے ہیں اس کا جواب اس فوٹو میں موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں. عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک دوسری بار کیوں جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس وقت پر ارمینیا آذربائیجان کے سائٹ پر جنگ میں جہاد میں موجود تھے. اس وقت پر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کی آیتوں کے تعلق سے کچھ اختلاف ہوا. جو اختلاف انہوں نے دیکھا تو وہ گئے اور جا کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے معاملہ واقعہ پیش کیا کہ ایسا ایسا اختلاف انہوں نے دیکھا. اب اس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ و صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم 7 احرف کو جمع کر کے قرآن کو صرف ایک حرف میں رکھیں گے، ایک لہجے میں رکھیں گے. وہ قریش کا لہجہ ہے، وہی ایک رکھیں گے تاکہ لوگوں میں آگے کے زمانے میں کنفیوژن نہ ہو. اب صحابہ کا اجماع اور اتفاق بھی دلیل ہے کہ صحابہ نے جو چیز کیا وہ اس کے اندر ایک علم اور حکمت تھی جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کا اتفاق تھا اس موضوع پر. تو صحابہ کا جو اتفاق تھا، یہاں بھی 4 لوگوں کی ٹیم طے کی گئی. ان میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مین تھے اور ان کے ساتھ میں 3 قریشی صحابی تھے اور یہ کہا گیا کہ قریش کے لہجے میں جمع کیا جائے. تو یہاں پر آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع کیا گیا اس کا مین مقصد تھا قرآن کو حفاظت کرنا، قرآن کو پرزرو کرنا اور جو منسوخ جو آیتیں ہیں اس کے بغیر قرآن کا نسخہ ہو جس میں اتفاق ہو، امت کا اختلاف نہ ہو. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تھا کہ اس کے نسخے بنا کر کے بھیجے جائیں اور لوگوں کو ایک رسم پر، ایک حرف پر جمع کر دیا جائے، ایک لہجے پر جمع کیا جائے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں 10 قرات، جو 10 قرات ہیں ہم آج جانتے ہیں کہ 10 متواتر قرات ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں 7 ہیں، لیکن حقیقت میں امام ابن مجاہد نے 7 قرات جمع کی ہے جو تواتر کے ساتھ، یعنی متواتر طور پر، یعنی ہر زمانے دور میں اتنے سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا کسی جھوٹ پہ اتفاق ناممکن ہے. لیکن امام ابن جزری نے بھی اپنی کتاب کے اندر النشر فی قراءۃ النشر انہوں نے 10 قرات کے دلیل پیش کی ہے کہ سب 10 کے 10 متواتر طور پر ثابت ہیں اور 10 کے علاوہ متواتر نہیں ہیں. مطلب 10 متواتر قرات موجود ہیں. یہ قرات کیا ہے آپ اس فوٹو سے سمجھیے. جو عثمانی مصاحف ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مصحف بنایا گیا، بلکہ ایک مصحف نہیں کئی مصاحف بنائے گئے، ان کے اندر بعض تھوڑے ہلکے ڈفرینسز بھی ہیں. اب اس کے اندر نقطے نہیں ہیں اور اعراب نہیں ہے. تو یہ جو 7 قرات ہے، یہ جو 10 قرات ہے، یہ 10 کے 10 قرات وہی ہے جو عثمانی مصحف کے اندر اس مطابق پڑھے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف مصحف نہیں بھیجے. عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف کے ساتھ میں کیا بھیجا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجا ساتھ میں ٹیچر کو، کہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے ٹیچر. اب یہ 7 احرف کے اندر 7 جو قرات ہے، 10 قرات ہے، تو یہ قرات کے اندر یہ جو امام ہے قرات کے، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمیں نافع سے ملتی ہے. اب ان میں سے بعض تابعین ہیں جیسے ابن کثیر اور بعض تبع تابعین ہیں، لیکن کون بھول سکتا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کس سے لیا؟ سب سے بڑی خدمت کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. تو یعنی یہ جو قرات کی جو امام لوگوں کو پتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی جو خدمات ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی ساری جو یہ مثال کے طور پہ یہ ویب سائٹ دیکھی، یہ اور ایسی کئی ساری ویب سائٹس آج موجود ہے جس کے اندر کوئی بھی آیت جو قرآن کی سرچ کرو تو آپ کو وہ آیت کتنی سارے جو مینوسکرپٹس میں موجود ہیں، یعنی کتنے سارے ایسے قرآن کے پرانے قدیم نسخے جس کے اندر وہ ایک آیت کئی اور جگہ پہ ملے گی. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر مینوسکرپٹس ہیں، اس میں سے قرآن کی بہت ساری مینوسکرپٹس موجود ہیں. اب یہاں پہ میں نے بعض مینوسکرپٹس کی لسٹ بنائی ہے، فوٹوز بتائیے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برمنگھم کی جو مینوسکرپٹ ہے جس کے اندر صرف 2 فولیاں ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹنگ ہوئی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ 2 پیج کی ڈیٹنگ اس زمانے کی ہوئی ہے.
اور یہ تو پیج بڑی ہے جو آج کے قرآن میں ایک حرف کا چینج نہیں ہے، ایک حرف، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کی، اور جو عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف جو مصاحف جو بنا کر کے بھیجے، ویسے کہ ویسے وہی کے وہی مصحف تو نہیں موجود ہیں، لیکن اس میں سے جو کاپیز بنی، جیسے جرمنی کا یہ مصحف دیکھ رہے ہیں، پیرس کا یہ مصحف دیکھ رہے ہیں، یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں سمرقند کا ہے، عثمانی مصاحف سے جو کاپیز بنی تھی وہ کاپیز موجود ہیں، اور اتنے سارے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مختلف مصاحف جو ان مصاحف سے بنے، اور جن سے الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ اللہ کی کتاب کس طرح سے محفوظ ہے۔ کمپیریزن میں دوسرے مذہبوں کو آپ دیکھو گے تو ان مذہبوں کے جو مین بانی جو تھے ان کے کئی سینکڑوں سال بعد ان کی کتابیں لکھی گئی، وہ سینکڑوں سال تک کسی نے یاد کیا تھا، کسی نے یاد نہیں کیا تھا، یہاں پہ کتاب یاد ہے۔ صحابہ اکرام نے سلسلہ شروع کیا، انہوں نے قرآن کو لکھا، اس کی خدمات کی، کہ آج ہم تک وہ اللہ کی کتاب پہنچی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کر کے اس پر عمل کر کے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔